ہے اس کو دفع کرو، اس میں ہمارے ساتھ مل کر مقابلہ کرو۔ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم، یہ منافقین کا جواب تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ واقعی کو جنگ ہونی ہے تو پھر ہم بھی تمہارے ساتھ چلتے۔ اب یہ ہے انداز کہ ہم تو سمجھے تھے کہ بس ایسے ڈرامہ ہی ہے، نورا کشتی ہے، جنگ ونگ ہونی نہیں، لہٰذا ہم آئے نہیں۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، یہ جو بات کی ہے انہوں نے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ فرمایا اس دن یہ لوگ ایمان کے مقابلے میں کفر سے زیادہ قریب تھے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، اور وہ اپنے منہ سے وہ باتیں کہہ رہے تھے جو ان کے دل میں نہیں تھا، دل میں تو اور اس سے زیادہ باتیں تھیں۔ واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ کہ وہ چھپا رہے تھے۔ الذین قالوا لاخوانہم، وہ لوگ جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں کے بارے میں، ان بھائیوں کے بارے میں جو جنگ کے لیے نکلے ہیں حضور کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم، وقعدوا، اور خود تو بیٹھے ہوئے ہیں، وہ مدینہ میں آرام کر رہے ہیں، لو اطاعونا ما قتلوا، اگر یہ ہمارے بھائی ہماری بات مان لیتے تو پھر یوں مارے نہ جاتے۔ قل فادرؤوا عن انفسکم الموت، کہہ دیجئے کہ اب اپنے اوپر سے موت کو ہٹا کر دکھاؤ۔ تم میں سے کوئی ہے جو دعویٰ کر سکتا ہے کہ موت مجھے نہیں آئے گی؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور دیکھو ہرگز مت سمجھنا ان لوگوں کو کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ہوں کہ وہ مردہ ہیں۔ دیکھیے بالکل اس کے پیرلل آیت آئی تھی سورہ بقرہ میں، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اور یہاں یہ مضمون اس سے زیادہ زور اور خوبصورت انداز سے آیا کہ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، ہرگز نہ خیال کرنا ان لوگوں کے بارے میں کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں کہ وہ مردہ ہیں۔ بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں۔ ان کی تو حیات کا تسلسل ہے، انہیں رزق پہنچ رہا ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور وہ تو بڑے خوش و خرم ہیں اس پر جو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں عطا کر رہا ہے، جو مہمان نوازی ان کی ہو رہی ہے، جو اکرام ہے، جو عزت افزائی ان کی ہو رہی ہے۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّن خَلْفِهِمْ، اور وہ خوشخبری حاصل کرتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں بھی جو ان کے پیچھے ہیں اور ابھی ان سے نہیں ملے۔ وہ تو توقع لگائے بیٹھے ہیں کہ ہمارے اور دوست اور ساتھی، انہیں بھی یہ مرتبہ شہادت جو ہے اللہ تعالیٰ اس سے سرفراز فرمائے اور انہیں بھی یہ مقام جو ہے نصیب ہو۔ اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایسے لوگوں کے لیے نہ خوف ہے اور نہ کوئی حزن و غم سے وہ دوچار ہوں گے۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، اور وہ بشارت اور خوشخبری حاصل کرتے ہیں اللہ کی نعمتوں کی اور فضل کی۔ وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ کہ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہی، حکم مانا اللہ کا اور رسول کا۔ من بعد ما اصابهم القرح، اس کے بعد کہ انہیں زخم پہنچ چکا تھا، چرکے لگ چکے تھے۔ اصل میں اس آیت میں غزوہ احد کے بعد کا ایک واقعہ ہے جس کی طرف اشارہ ہے کہ کفار کا لشکر جو ہے وہ غزوہ میدان احد سے واپس چلا گیا اپنی فتح کو منطقی انتہا تک، منطقی انجام تک پہنچائے بغیر۔ یہ اللہ کی طرف سے ہوا، حالانکہ اس وقت مسلمان جو ہیں ان کی پوزیشن نہیں تھی مقابلہ کرنے کی، لیکن یہ ہے کہ اللہ نے کیا ان کے دل میں ڈالی ہے کہ وہ ایک حد تک اپنی فتح جو ہے وہ اسٹیبلش کرنے کے بعد چلے گئے۔ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خیال آیا کہ ممکن ہے ابو سفیان اس وقت جو ہے وہ اس لشکر کے سپہ سالار تھے، کفار کے لشکر کے، کہ ان کو خیال آئے گا اور ہو سکتا ہے وہ رستے سے واپس آئیں پھر۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگی اقدام کیا اور مدینہ واپس پہنچ کر پھر مسلمانوں کو حکم دیا کہ اب ہمیں کفار کے لشکر کا تعاقب کرنا ہے، جیسے ہو نکلو۔ اب اندازہ کیجیے، آپ زخموں سے چور ہیں مسلمان، صدمے سے نڈھال ہیں، لیکن جو سچے مسلمان اللہ کے اور رسول کے وفادار وہ نکلے تو ان کی مدح اور ستائش میں فرمایا الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانا، ان کی پکار پر لبیک کہی، من بعد ما اصابهم القرح، اس کے بعد کہ انہیں زخم لگ چکے تھے، وہ زخموں سے چور تھے۔ للذین احسنوا منہم، ان میں سے جو لوگ بھی نیک ہیں، حسن عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں، واتقوا،
اور جو اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں اجر عظیم، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور ہوا یہ کہ واقعتاً جب حضور نے تعاقب کیا صلی اللہ علیہ وسلم تو ابو سفیان کو معلوم ہوا کہ میرا تعاقب ہو رہا ہے، تو پھر انہوں نے ارادہ بدل دیا، ورنہ ان کا ارادہ دوبارہ حملہ آور ہونے کا تھا۔ اور اس طریقے سے وہ چلے گئے اور پھر مسلمان بخیر و عافیت واپس لوٹ آئے۔ الذین قال لهم الناس، وہ لوگ جن سے لوگوں نے یہ کہا، ان الناس قد جمعوا لکم، دیکھو دشمن نے تمہارے لیے بڑی طاقت جمع کر لی ہے، فخشوہم، تو ان سے ڈرو، فزادہم ایمانا، اس سے ان کے ایمان میں اور اضافہ ہوا۔ یہ بھی ایک چال تھی جو چلی تھی مشرکین نے۔ ایک قافلہ آ رہا تھا مکے سے مدینے کی طرف، تو ابو سفیان نے ان سے کہا کہ جا کر مسلمانوں سے کہو کہ بڑی طاقت کے ساتھ کفار کا لشکر دوبارہ آ رہا ہے، مشرکین مکہ جو ہیں پھر آ رہے ہیں اور بڑی قوت کے ساتھ آ رہے ہیں۔ اس سے مسلمانوں میں کوئی گھبراہٹ پیدا نہیں ہوئی، بلکہ فرمایا فزادہم ایمانا، اس سے ان کے ایمان میں مزید اضافہ ہوا۔ وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور انہوں نے کہا، ان کی زبان پر الفاظ آئے کہ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ کیا خوب ہے کارساز، کام بنانے والا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔